حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں نے سورہ نجم کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس طرح میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے کیوں کر ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، کس کو نصیب ہے، کس کو نصیب نہیں ہے، کچھ سے گفتگو ہو چکی۔ آج ہم سورہ نجم کی روشنی میں یہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کس طرح اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور آپ جب سورہ نجم میں غور کریں گے نا تو بالکل ایمان تازہ ہوگا اور دل گواہی دے گا کہ واقعی ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا اللہ پاک نے۔ اب مزے کی بات دیکھیں، جو سورہ نجم میں معراج کا ذکر ہے وہ خاص طور پر اللہ پاک نے خود وہ بیان فرمایا کہ کس طرح میرا محبوب میرے پاس آیا، کس طرح میری ملاقات ہوئی اور کیا کیا گفتگو ہوئی، یہ بھی بیان فرما دیا کہ کیا کیا گفتگو۔ دوسرا کچھ اس میں ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد لیں گے، وہ بھی بیچ میں آئیں گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک تھوڑے وقت میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر ہم سب کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قابل غور کہ اللہ نے یہاں پر ستارے کی قسم کیوں کری؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم کھانے کا یہاں سبب کیا ہے؟ دو تین صورتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو ستارہ آسمان سے نسبت رکھتا ہے، ستاروں کی نسبت آسمان سے ہے اور حضور گئے بھی آسمان کی طرف ہے، تو لہذا اللہ پاک نے ستارے کی قسم کھا کر اس بات کا اظہار فرمایا کہ میرا محبوب اوپر آ رہا ہے، آسمان کی طرف اوپر آ رہا ہے۔ دوسرا، چاند اور ستارے کا تعلق محبت کے ساتھ،
جب ایک ماں اپنے بچے کو پیار اور محبت سے پکارتی ہے نا، تو اس کو یا ستارے سے تشبیہ دیتی ہے یا چاند سے تشبیہ دیتی ہے، یہ میرا چاند تارا ہے، یہ میرا چاند تارا۔ تو سرکار کا تو جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، ایسا دنیا میں تو رشتہ تھا ہی کوئی نہیں، تو ویسے بھی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے کریم محبوب، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی بیٹی ہے، نہ میری بیوی ہے، میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ میری تمام تر محبتوں کا محور اور مرکز فقط تیری ذات، لہذا میں تجھے ستارہ کہہ کے پکار رہا ہوں کہ تو میرا چاند ستارہ ہے، تو میرا چاند ستارہ ہے، تو میری محبت ہے، تو میرا پیار ہے، اس لیے ستارے کی قسم کھائی گئی۔ ایک اور یہاں پر علماء اکرام نے نقطہ بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا، ہوا کا محنت نیچے اترنا، اصل اس کا جو مادہ ہے نا عربی میں وہ ہے ہوا۔ یہ چلیے یہ کر دیتے ہیں، یہ ایک گرامر کا نقطہ ہے عربی زبان کا، ہوا یحوی نیچے آئے، نیچے اترنا، یا ٹوٹنے میں اس کے معنی ہے۔ اس کا دوسرا جو معنی ہے یا دوسرا مصدر کہہ لیں وہ ہے، پہلا پھر سنیں میں دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ یہ کیونکہ عربی ہے نا سمجھ میں آ جائے۔ ہوا یحوی حویًا، اس کا معنی ہوتا ہے نیچے آنا، نیچے آنا۔ دوسرا اس کو پڑھتے ہیں دوسری طرح سے عربی میں ہوویہ یحوی حویًا، اور اس کا معنی اوپر جانا، یعنی ہوا یحوی نیچے آنا، ہووے یا یحوی حویًا اوپر جانا۔ یعنی ایسا اللہ پاک نے اپنے کلام میں ایک لفظ استعمال فرمایا جو ایک وقت میں دو معنی دے رہا ہے، ایک وقت میں دو معنی دے رہا ہے۔ سبحان قربان جائیں اللہ پاک کے کلام کے۔ ایسا کیوں کہ ایک ایسا لفظ استعمال ہوا جو ایک وقت میں دو معنی دے رہا ہے اور معنی بھی مخالفت میں ہے، اوپر جانا بھی ہے نیچے بھی۔ ایک وقت میں کام ایک ہو سکتا ہے، یا آدمی اوپر جا سکتا ہے یا نیچے آ سکتا ہے، ایک وقت میں دو کام ناممکن ہے۔ لیکن اللہ پاک کی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو ایک وقت میں دو کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قسم ہے مجھے ستارے کی، وہ نیچے بھی آیا اور اوپر بھی گیا، اس وقت کی قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے اس معراج کے سفر میں دو ہی عمل ہیں کہ میرا محبوب اوپر بھی گیا ہے اور نیچے بھی آیا ہے۔ تو آج ہم آج کی مختصر سی گفتگو میں حضور کے اوپر جانے کا بیان عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ کی توفیق سے نیچے آنے کا اگلے جمعہ کو مبارک ہو۔ جبریل امین سدرہ تک جا کے رک گئے کہ یا رسول اللہ اب آپ آگے تشریف لے جائیں، کیونکہ میری ہمت یہاں تک تھی۔ فرمایا کیوں؟ اس کے یا رسول اللہ اگر میں ایک پر کے ایک بال کے برابر بھی آگے قدم رکھوں تو رب العالمین کی تجلیات مجھے جلا کے راہ کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے 600 پر ہے، 600، اور ایک وقت میں جبریل سے حضور نے پوچھا تھا کہ جبریل سب سے زیادہ تیرا زور کب لگا تھا، کب لگا تھا؟ تو ان میں سے ایک جو جبریل نے وقت
بیان کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں گیا تھا تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ جبریل دیر نہ کرو، یوسف کا جسم پانی کے سے لگنے سے پہلے پہلے تیرے پار یوسف کے نیچے ہونے دے۔ اس وقت میں اپنا پورا زور لگا کر آیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پانی سے ٹچ ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے پر اٹھا لیا۔ یعنی اتنی پاور والی ہستی، جبریل امین، فرشتوں کا سردار، 1,24,000 پیغمبروں تک پیغام لانے والا، سدرا پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ اگر یکسر منہ پتھر پرم، فروغ تجلا بسوزت پر، یا صلاح کہ میری ہمت نہیں۔ اب جب حضور نے آگے قدم عرش عظیم کی طرف بڑھایا تو اللہ پاک نے ایک بکہ نور، اب وہ جو بکہ نور میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی شکل، اس کی صورت جو نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ ہماری سمجھ میں وہ آ سکتی۔ وہ ایک ایسی سواری تھی جو نہ تو کائنات میں کسی نے دیکھی اور نہ عرش عظیم پر کسی نے استعمال کی۔ وہ فقط اللہ پاک نے ایک ڈولی نور کی، یوں سمجھ لیجئے، بات سمجھ، ایک نور کی ڈولی حضور کے سامنے پیش کی، فرمایا کہ وہ اس میں بیٹھو اور آ جاؤ۔ اب اس نور کی ڈولی نے اوپر جانا شروع کیا۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر جا رہے ہیں، بکہ نور کی ڈولی میں بیٹھ کر۔ یہ سفر ہو رہا ہے، اب اس کی نہ تو کوئی رفتار بتا سکتا ہے، نہ کسی کے علم میں ہے، نہ کوئی اندازہ، نہ اس کو سمجھا جا سکتا۔ اب جب حضور نے کچھ سفر کر لیا نا تو آگے سے ایک آواز ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی نا، پیاری گفتگو، پیاری آواز، جس آواز نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچا کہ اب یہ ہستی دیکھنی چاہیے، ایسی ہی ایک آواز سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، اور وہ کیا تھی؟ کف یا محمد، کف یا محمد، محمد رکو، محبوب رک جاؤ، ان ربک یصلی علیک، تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے، تیرا رب تجھ پر درود۔ ہاں سبحان، گویا اس کا مقصد کیا تھا کہ محبوب تم تو سفر کر کے آ گئے، اوپر آ گئے، میرے قریب آ گئے، اب ذرا رک جاؤ، کچھ چند قدم مجھے بھی آگے مجھے بھی آگے بڑھنے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اوروں کے بھی ذہن میں ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی مجبوری نہیں کسی کا استقبال کرنے کی، وہ تو ان سب چیزوں سے پاک مبرہ ذات ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے چلنے کا اور آگے سے آنے کا یا حضور کا استقبال کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس کا جواب محترم میرا سننے والوں یہ ہے کہ یہاں پر دیکھو روکا گیا، کف یا محمد، کملی والے ٹھہرو، کملی والے ٹھہرو۔ جب کسی کو جاتے ہوئے کو روکا جائے تو کچھ وجہ ہے۔ اچھا حضور رک گئے، اب اللہ کا یہ فرمانا ان ربک یصلی علیک،
تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے. روکا اس لیے کیا کہ ٹھہریے، میں محبوب تیرے استقبال کے لیے میں بھی آنا چاہتا ہوں، اور اس حال میں آنا چاہتا ہوں کہ تجھ پر درود بھی پڑھتا پڑھنا اس حال میں تیرے استقبال کے لیے. اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، استقبال. استقبال جو ہے یہ لفظ اپنے سے بڑی ہستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ استقبال ہو رہا ہے جی، کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی عالم آ رہا ہے، کوئی خطیب آ رہا ہے، کوئی پیر آ رہا ہے، کوئی مفتی آ رہا ہے، استاد آ رہا ہے، تو اس کے استقبال میں اس کے چاہنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے آتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. ہار پھولوں کے، یا یہی معاملہ لانے شادی والا کہ جب دولہا آتے ہیں تو اس کے گلے میں آگے بڑھ کر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ عزت کی، وہ عزت والا ہے، وہ مہمان ہے. تو بعض علماء نے تو حضور کو یہاں پر مہمان بھی بنایا، اللہ کا مہمان، اور یہاں پر اکثر علماء نے حضور کو دولہے سے بھی تشبیہ دی کہ حضور دولہا بن کے آسمانوں پر. اور اعلیٰ حضرت نے اپنی اکثر نعتوں میں سرکار کو بطور دولہا پیش کیا ہے آسمان پر. اب یہاں پر ایک اور بات حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میری اس گفتگو میں مدد کرے گی کہ اللہ پاک بھی حضور کے لیے قدم چل کر آئے تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم چل کر آتا ہے. کیوں جی بات سمجھ میں آئی؟ جب عام بندہ، ہم جیسا گناہگار اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے تو اللہ پاک 10 قدم چل کر اس کی طرف آتے ہیں. تو جب ایک عام گناہگار ہم جیسا غریب شخص اللہ کے لیے نیکی کی خاطر ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کو لیے 10 اٹھاتے ہیں. تو جو اللہ کا مہمان آج اللہ کے حضور پہنچنے والا ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہے، اور وہ ساری کائنات کا سردار ہے، وہ فرشتوں کا بھی سردار ہے، وہ بندوں کا، بشروں کا بھی سردار ہے. تو ساری مخلوق کا سردار آ رہا ہے، اللہ پاک اس کے لیے کیوں نہ ہزاروں قدم چل کے آئے. سبحان اللہ. ایک یہ لفظ کے کف محبوب ٹھہر کر ان ربک یصلی علیک. پھر ایک اور حدیث پاک ہماری نظروں سے گزری، وہ یہ کہ یہ سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج میں اللہ کی طرف سفر کر رہا تھا بقعہ نور میں، تو ایک اور آواز آئی میرے کانوں میں، وہ کہتی ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب آ جاؤ. میرے ادنو، ادنا یادنا کے قریب ہونا تھا. اس میں سورہ میں سورہ جو میں نے پڑھی ہے نا نجم، اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، یہ سورہ نجم میں. پھر وہ بھی آگے بڑھا، وہ بھی آگے بڑھا. سبحان اللہ. دنا کے میں نے آتے ہیں قریب آنا، اور دلہ کے میں نے بھی قریب آنا، لیکن لفظ دو فرمائے، دنا بھی ہے تدلہ بھی ہے. دنا کے معنی بھی قریب ہونا، تدلہ کے معنی بھی قریب ہونا، لیکن لفظ دو فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہستیاں دو ہیں، ایک جانے والی ہے، ایک اوپر سے آنے والی ہے. دنا کے لیے محمد مصطفیٰ کو فرمایا کہ اوپر آ جاؤ، اور فتح اللہ کہہ کر فرما دیا کہ میں بھی نیچے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. یہ میں نے نجم کی آیت پڑھی، سورہ نجم کی. ثم دنا فتدلی، پھر وہ بھی قریب ہوا اور وہ بھی قریب ہوا. یہ نام نے اللہ نے لیے تاکہ نام لینے تو پھر بات ہی کھل جاتی ہے نا.
تو جب بات کھل جائے پھر تو ایمان لانا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اکثر آیات قرآن میں ہمارے ایمان کو آزماتے رہتے ہیں کہ بھئی ایمان ایسے بن مانتا ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ پاک راز رکھتے ہیں باتوں میں تاکہ ایمان کو آزمایا جائے کہ کس کا ایمان جو ہے وہ اس سطح کا ہے کہ وہ بن دیکھے بھی مان جاتا ہے. تو ادن منی حضور فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ادن منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. اور ادھر قرآن کیا کر رہا ہے؟ سمتنا فتد اللہ، سمتنا فتد اللہ. وہ بھی آگے بڑھا، وہ بھی آگے بڑھا، وہ بھی آگے بڑھا، وہ بھی قریب ہوا، وہ بھی قریب ہوا، وہ بھی قریب ہوا. یعنی دونوں ہستیاں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اب آگے سنیے. پھر کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو تجلیات الہی کے آگے پردے ہیں نا، پردے ذکر تو 70,000 پردوں کا آیا، لیکن 70,000 کا لفظ استعمال زیادتی کے لیے ہوتا ہے. 70,000 سے مراد یہ نہیں کہ 70,000 ہی ہیں، وہ 70 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 70 قدم بھی ہو سکتے ہیں، کئی دفعہ 70 کروڑ ہزار لگا لیں وہ بھی، وہ سارے کے سارے پردے، وہ سارے کے سارے پردے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اٹھا دو، بلکہ خود اللہ پاک نے اٹھائے، فرشتے تو نیچے رہ گئے تھے. اللہ پاک نے وہ سارے کے سارے پردے اٹھا کر اپنا دیدار اپنے محبوب. یہ وہ تجلی ہے، یہ وہ تجلی ہے کہ کروڑواں حصہ بھی طور برداشت نہ کر سکا، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، اور اس سے واپس آنے والی منعکس ہو کر آنے والی تجلی موسیٰ نہ برداشت کر سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے. قربان جائیں، صدقے جائیں کملی والے تیری آنکھوں کے، قربان دے تیری نظر کے، کہ کروڑوں پردے اللہ پاک نے اٹھا کر اپنا سامنا، اپنا چہرہ مبارک دکھایا، اور تیری آنکھ نہ چپکی اور نہ بیادب. کھلی آنکھوں سے اللہ پاک نے، کھلی آنکھوں سے دیدار اللہ پاک کا کیا. حضور فرماتے ہیں، بلکہ پہلے قرآن سن لیجئے، سورہ نجم میں بیان کر رہا ہوں. اللہ پاک کس طرح فرماتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھا، وہ بھی آگے بڑھا. پھر کیا ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 قوسیں. اب قوس، میں یہ قوس بنا رہا ہوں جس میں تیر چلایا جاتا ہے. فَكَانَ، اتنے قریب ہو گئے تھیں دونوں ہستیاں کہ قوسین، 2 کمانیں بن گئی تھی. 2، یہ کمان ہے، 2 کمانیں بن گئی. کمان کا لفظ اللہ پاک نے کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کو ملنے کے لیے، معانقہ کرنے کے لیے، ہماری زبان میں جپھی ڈالنے کے لیے اپنے بازوں کو پھیلاتا تو کمان کی شکل بن. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، وہ 2 کمانوں کا فرق تھا، وہ 2 کمانوں کا. وہ ایک کمان اللہ کی طرف سے بن رہی تھی، اور ایک کمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بن رہی تھی. جب دونوں کے بازو کھل گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی قرآن سنیے کیا ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ 2 کمانوں کا فرق نہیں رہا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق مٹ گیا تھا. ادنا کا لفظ اللہ پاک نے بیان کر کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ میں اور میرا محبوب ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ 2 کمانیں بھی کیا شے ہوتی ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ قریب
ہو چکے تھے. اور وہ قربت پہلے تو کمانوں کا ذکر فرما کر قربت کا اظہار کر دیا کہ اتنا فاصلہ تھا، اور ادنا کہہ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ اتنے دونوں قریب ہو گئے تھے کہ کوئی انسان اس قربت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. کوئی انسان یا فرشتہ اس قربت کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو اللہ اور محبوب کے درمیان راج کی شفاعت ہوئی تھی. اور اس قربت کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اور جب اس ملاقات میں، اس قربت میں اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں جو کچھ ڈالا وہ بھی وہی جانتا ہے. یہ بھی بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو اللہ نے اپنے بندے کے سینے میں ڈالنا تھا پیار میں، وہ ڈال دیا. وہ جانتا ہے، دینے والا یا لینے والا جانتا ہے، اور کسی کے بس کی بات. دینے جانے جان والا یا لے جان والا، تے جانے دین والا یا لے کے آن والا. یہ سرکار نے اس کو کس طرح فرمایا؟ اور یہ تو اللہ نے کہہ دیا نا، اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب نے میرے ساتھ کس طرح ملاقات کی. اب دیکھیے، اب سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ پاک کے قریب ہوا نا، تو اللہ نے قوسین کا فرمایا نا، قوسین تو قوسے بن گئی. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جب میں اللہ کے قریب ہوا تو اللہ پاک نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھ دیے. میرے کاندھوں پر. اب یہاں پر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ملاقات پوری محبت کی ملاقات تھی. اللہ نے دونوں. اب یہاں پر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو ہاتھ پاؤں سے وہ مبرہ ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہاتھ پاؤں سے. نہیں، اللہ پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. ایک تو بیت رضوان کے وقت فرمایا کہ اے محبوب، وہ لوگ میں نے جنت کے حقدار بنا دیے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، جسے عربی زبان میں بیت رضوان کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں. وہ ہاتھوں میں ہاتھ آپ کے دے رہے تھے. بظاہر ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ تھا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. بلکہ دوسری جگہ فرمایا ید اللہ مبسوطتان. اللہ کے دونوں ہاتھ بہت وسیع ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے دونوں ہاتھ بڑے کھلے ہیں، یعنی خیرات والے. یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. یعنی قرآن میں اللہ کے دونوں ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، ایک ہاتھ کا بھی ذکر ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں. سبحان اللہ. یہ فرق ضرور ہے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں دو، لیکن دونوں دائیں ہیں. بایاں ہاتھ اللہ کا. تو اللہ پاک نے یہ قوسوں کا ذکر کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دونوں ہاتھ میرے شانوں کا لفظ حدیث پاک میں. یہ ہے شان، سینہ، اور یہ اس کو شان کہتے ہیں عربی میں. اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا محبت کا پورے خلوص سے، تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھے تو میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. اور اس ٹھنڈک کا کیا اثر تھا کہ میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان موجود ہے. اس ملاقات میں نہ صرف ٹھنڈک سکون ملا،
بلکہ اللہ پاک نے کائنات کا کل علم حضور کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقات جو میں نے اپنی ناقص عقل اور ناقص علم کے مطابق بیان کی ہے، ورنہ اس ملاقات کی حقیقت کو بیان کرنا اس کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کی ہے، اور جو سکون اور جو ٹھنڈک اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں اللہ نے رکھے وہ کسی اور چیز میں موجود ہے۔ اللہ پاک حضور کے قدموں کا صدقہ ہمیں اپنی رحمت کی ٹھنڈک سے آشنا کرے۔ ایک دعا ہے وہ نماز کے بعد میں بڑا مشکل ہے، میں اس کی آخری لفظ بتا دیتا ہوں، اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ وہ ضرور کہا کریں۔ بلکہ دوسری بات میں نے ایک پڑھا کہ خضر علیہ السلام بیت اللہ شریف میں موجود تھے، مولا علی تشریف لے تو مولا علی سے خضر علیہ السلام نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ مولا آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مولا علی نے بتاؤ۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا کہ اے مولا علی، اللہ پاک نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ خضر میرے محبوب کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دو کہ جو شخص نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو فرض پڑھے بعد یہ دعا مانگے گا، میں اس کی ہر دعا قبول فرمایا گا، ہر دعا قبول فرمایا کروں گا۔ اب وہ اگر آپ نے وہ دعا مجھ سے پوری لینی ہو نا تو جمعہ کے بعد کسی بھی وقت آپ لے لیں، لکھ کر بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس دعا کے جو آخری لفظ ہے نا وہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور اللہ پاک حضور کے معراج کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی ٹھنڈک عطا۔ حضور کو ٹھنڈک ملی معراج میں، اور جو کچھ معراج میں ملا پھر حضور جو ہمارے لیے وہ ٹھنڈک لے کر آئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ سنت